اچھا چلتے ہیں مفتی صاحب آپ کی طرف، اور سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور شروع تھوڑا سا کرتے ہیں روزے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو روزے کا جو تاریخی پس منظر ہے اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم جمیل چشتی صاحب میرے ہم سفر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، اور ثانیاً میرے پرانے دوست بھائی محترم سجاد حیدر نقشبندی صاحب، جی ہم ایک دور یادیں وابستہ ہیں صحیح ماضی کی، اور ثالثاً آپ کا آج آپ سے ملاقات ہوئی اور ماشاءاللہ خوبصورت ماحول جزاک اللہ، اور یاد مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث سے ہم اپنی گفتگو کا جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے پیش نظر شروع کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھا کرو، چاند کی 13، 14 اور 15 کو۔ صحیح۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جیسے سجاد حیدر بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو میں اس حدیث میں کتاب میں چلا گیا صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج بھی اس شاخ، آج بھی مدینہ منورہ کے باسی رہنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا میں جو خالصتاً محب ہیں، حضور کے کلمہ پڑھنے والے عاشق صادق ہیں، وہ آج بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن کو ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ روزے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے تو آپ کے جسم کا رنگ بلیک تھا، اچھا، کالے رنگ تھے۔ صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو زمین پر بھیجا اور فرمایا کہ میرے پیارے آدم سے پوچھو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید ہو جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ سفید ہو جائے۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ چاند کی 13 کا روزہ رکھیں۔ ماشاءاللہ، چاند کی 13 کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13 کا روزہ رکھا اور جسم کا ایک حصہ وائٹ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جب سفید ہو گیا تو اگلا دن پھر آیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو پھر اللہ کا پیغام لائے کہ اللہ فرماتا ہے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا بقیہ ماندہ حصہ بھی سفید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایک اور روزہ رکھ لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر چاند کی 14 کا روزہ بھی رکھا۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح جب آپ کے جسم کے 2 حصے سفید ہو گئے تو پھر تیسرے دن حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا پیارے آدم علیہ السلام کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا جو حصہ بقیہ ہے وہ بھی سفید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ چاند کی 15 کا بھی روزہ رکھ لیں۔ اچھا۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، جد الانبیاء کو، ہمارے بابا کو، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو پورے کے پورے کو اللہ نے روشن فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ روزوں کی برکت ہے، روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو نور والا فرما دیا۔ اسی بات کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ تو اسی نسبت کو یاد کروایا جا رہا ہے، صحیح صحیح، اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، صحیح، اسی واقعے کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ صحابہ نے بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ سفر میں ہوتے تو تب بھی، حضر میں جب آپ مقیم ہوتے تو تب بھی آپ یہ روزے رکھا کر۔ تاریخی پس منظر میں دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی روزے رکھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو بڑا پسند کیا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حضرت داؤد کا روزہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ پیارا لگتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو روزے کا یہ تاریخی پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے، تمہیں متقین کی صف میں لا کے کھڑا کرنا ہے۔ جو پورے 11 مہینے میں تمہیں کورس نہیں ہو سکا، وہ میں نے آپ کو ایک مہینے کا، رمضان کا ایک کورس
मुत्तकी बनने का कोर्स, तुम्हें इबादत और बंदगी करने वाला बन जाने वाला कोर्स, तुम्हें किसी के साथ दुख और दर्द में शामिल हो जाने वाला, उन लोगों की सफ में शामिल हो जाने वाला वो कोर्स तुम्हें दिया जा रहा है। क्या बात। किसी के दुख दर्द को समझने वाला, तुम्हें बनाने वाला वो कोर्स तुम्हें ये 30 दिन अता किए हैं ताकि तुम इन 30 दिनों में प्रैक्टिस करो और तुम अपनी बकिया जो जिंदगी है उसके रास्ते का जो है ना वो चुनाव करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये रोज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रोज़ों की कदर की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा बड़ी बरकत लाता है।